اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللہم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس پر عمل کرنے کی غرض سے مل بیٹھیں اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قرآنی آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اس نعمت پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہوتی کہ جو صرف اللہ کے ذکر کے لیے کسی جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کو ڈانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اپنی مجلس میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے گزشتہ مجلس میں آیت نمبر 219 جو سورہ بقرہ کی ہے وہ مکمل کی تھی، اور میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ صحابہ کرام جب سوال کرتے تھے تو ان کے سوال کا مدعا حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہوتا تھا، حق تک پہنچنے کے لیے ہوتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو جاننے کے لیے ہوتا تھا، اس پر عمل کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ نعوذ باللہ حجت بازی کے لیے جس طرح آج کل رواج ہے کہ سوال کیے جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ ان کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ ان کا تقوی، ان کی ورع، ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کے ذریعے جواب حاصل کرتے، اور پھر اپنے دلوں کو جو ہے وہ اطمینان دیتے، اور پھر وہ ان چیزوں پر عمل کرتے اور اللہ کے مقرب بندے جو بنتے۔ تو اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کے دلوں کو رب کائنات نے تقوی کے لیے منتخب کیا تھا۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب کیا ہے۔ ان کے دل جو ہیں، اب دیکھیں یہ آیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کہا کہ آپ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے۔ اگر بہت ساری چیزوں پر وہ یعنی آپ کی سوالوں کے مطابق عمل یعنی کرتے تو آپ مشکل میں پڑ جاتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے آپ کے دلوں میں ایمان کی روشنی کے ذریعے ان کو خوبصورت بنایا، کفر، فسوق اور ان ساری چیزوں سے آپ کے دلوں میں نفرت ڈال دی، اور پھر فرمایا کہ یہی صحابہ کی جماعت جو ہے یہ راشدین میں سے ہے۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا، ایک تو وہ واضح حدیث جو خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو مجھے فالو کرنے والے لوگ ہیں اس کے بعد ان کو فالو کرنے والے، اور پھر وہ حدیث کے اصحابی کالنجوم اذا اہتدیتم ما اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب و کمران ہو جاؤ گے۔ تو وہاں دیکھیں کہ پچھلی آیت میں شراب کے بارے میں گفتگو تھی اور جوا کے بارے میں، اور یہ معاشرے کی اس وقت دو بیماریاں تھیں، خرابیاں تھیں جس میں لوگ مبتلا تھے، اور اس کے نقصانات کے بارے میں بتایا گیا اور کہا گیا کہ یہ اثم کبیر ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو نہیں حکم قرآن میں کہ حرام ہے شراب، تو اب دیکھیں کہ یہاں یہ کہا گیا کہ اثم کبیر، بہت بڑا گناہ۔ تو اب دیکھیں کہ بہت بڑا گناہ، کبائر گناہ میں جب کوئی ہو تو انسان اس پر عمل کر سکتا ہے۔ پھر اب دیکھیں کہ اس میں جوئے میں اور شراب میں تو یعنی اس میں نقصان ہے اور فائدہ کم ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی اس کا جو
نقصان ہے وہ اس کے فوائد سے زیادہ ہے، تو اس لیے اس کو ترک کیا جائے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو فائدے والی چیز ہوتی ہے انسان اس کی طرف جاتا ہے، تو فائدہ ان چیزوں میں ہے کہ ان چیزوں کو ترک کیا جائے۔ پھر یعنی یہ سوال کیا گیا، اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کی جماعت جو تھی وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے والے تھے، وہ ہمیشہ دینے والے تھے، ان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا تھا۔ آج کی طرح نہیں ہے کہ ہمارے اندر ایک یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ آج مانگنے والا ہے۔ یہ امت دینے والی تھی لیکن آج جو ہے یہ امت مانگنے والی بن گئی ہے، یعنی ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ دوسرا آدمی دے، لیکن وہ جو ہے یعنی جیسے بعض صالحین نے کہا جو نیسیسٹی ہے اس کو پورا کرنے کے بعد پھر آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس میں پھر ظاہر ہے کہ میں آپ کے جذبات بھی آ جاتے ہیں، آپ کا غصہ بھی آ جاتا ہے، آپ کے یعنی مال بھی آ جاتا ہے، کبھی کسی کو آپ نے مال دیا ہے تو وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کو معاف کرتے ہیں، یہ بھی عفو ہے۔ تو پھر اس میں کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اپنے عقل کو استعمال کریں۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب یہاں دیکھیں فرمایا گیا کہ فی الدنیا والآخرہ، امور دینی اور دنیاوی کو، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجئے کہ ان کی خیر خواہی کرنا جو ہے زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم یعنی ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ مصلح کون ہے اور مفسد کون ہے، وہ ہر کسی کی نیت کو جانتا ہے، بد نیت کو بھی اور نیک نیت کو بھی خوب جانتا ہے۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لأعنتکم، تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، غلبہ والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ جب یتیموں کا مال ظلماً کھانے والوں کے لیے وعید نازل ہوئی قرآن میں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈر گئے اور انہوں نے یتیموں کی ہر چیز الگ کر دی، حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو اسے بھی استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی، اس ڈر سے کہ ہم بھی اس وعید کے مستحق نہ قرار پائیں، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی فرمایا گیا کہ تمہیں بغرض اصلاح و بہتری ان کا مال اپنے مال میں ملانے کی اجازت یعنی دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ انسانوں کے لیے ہمیشہ آسانی چاہتے ہیں، ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر، اللہ آسانیاں چاہتے ہیں، آپ پر مشقت نہیں چاہتے، تو اس لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر وہ یعنی وزن اور بوجھ نہیں ڈالتے، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اگر وہ سختی کے ساتھ یہ احکامات دے دیتے کہ ان کو علیحدہ رکھا جائے، ان کے ہر چیز علیحدہ رکھی جائے، تو کتنی مشقت میں لوگ پڑ جاتے، لیکن آپ دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ آپ جس طرح ایک گھر میں ایک معاشرے میں انسان رہتے ہیں، اب دیکھیں کہ جنگوں میں بے شمار بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس طرح جن لوگوں کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، تو یتیم کی تعریف میں دونوں یعنی کسی کی ماں فوت ہو جائے تو وہ بھی یتیم ہے اور باپ فوت ہو جائے تو وہ بھی یتیم ہے، لیکن جس کا باپ فوت ہو جائے تو وہ زیادہ چونکہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ تو بلکہ شرعی حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا والی ہے یتیم کا کہ جس کی خود استطاعت نہیں ہے تو وہ ضرورت کے مطابق اس کے مال سے کھا سکتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اصلاح کی بات کی گئی، چونکہ اس وقت ان کی خیر خواہی کرنے والا والد ان کے سر پر نہیں ہے، تو آپ ان کے مال کو اچھے طریقے سے خرچ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کی خیر خواہی کریں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ان کے مال کو صحیح طریقے سے خرچ کریں، اس مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کریں، یعنی
اپنا مال سمجھنے سے یہ مراد نہیں کہ آپ اس مال کو اپنے اوپر سارا خرچ کر لیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، جس طرح اپنا مال آپ کو عزیز ہوتا ہے، اس کے معاملے میں بھی اللہ کا ڈر اختیار کریں، چونکہ یہ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے۔ آج دیکھیں کہ بے شمار چیریٹیز یتیموں کے نام پر پیسے جمع کر کے تو پھر وہ یعنی ان مستحقین تک وہ مال نہیں پہنچاتے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں الحمدللہ جو اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں امانت ہیں، لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا ہے، تو آپ کا دینی فریضہ بنتا ہے، شرعی فریضہ بنتا ہے کہ اس کو اس جگہ تک پہنچایا جائے جس کے لیے لوگوں نے دیا ہے، اور اگر آپ اس فریضے کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا ہے، کیونکہ یہ مال آپ کے ہاتھ میں امانت ہے۔ ایک دفعہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک بزرگ ہیں پاکستان میں، تو کچھ ساتھیوں نے مجھے کہا کہ ہم کچھ یتیم بچے اسپانسر کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے بات کی، ان کا ایک ادارہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ یتیم بچے ان اداروں میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو جب ایک دفعہ ہم کسی کو کہیں گے کہ یہ بچہ یتیم ہے تو وہ پیسے دے دیں گے اور وہ ادارے میں آ جائیں گے اور وہ بچہ کل بھاگ جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں غلط بیانی سے کام لینا پڑے گا، تو میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جس میں حرام کی آمیزش بھی ہو۔ تو اب دیکھیں کہ جو تقوی والے لوگ ہیں وہ کتنے محتاط رہتے ہیں ان چیزوں میں، تو جو لوگ واقعی اخلاص کے ساتھ ان کاموں کو کرتے ہیں تو وہ اس مال کو اللہ کی طرف سے اپنے ہاتھ میں امانت سمجھتے ہیں، اور جس طرح اس مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح اس مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، فی الدنیا والآخرہ۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں افراط و تفریط کا عالم ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا کے معاملے میں تو بہت غور و فکر کرتے ہیں، آخرت کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، بعض لوگ ہیں جو آخرت کی فکر کرتے ہیں، دنیا کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی جتنی آپ کی ضرورت ہے دین کے مطابق اتنا دنیا کے لیے بھی کریں، اور اصل آخرت ہے، اور آخرت کی فکر زیادہ جب آپ غور و فکر کریں اگر اس پہ تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یعنی یہ باقی رہنے والی چیز ہے، اور پھر اس سے انسان کے سامنے بڑی حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں، بڑے پردے اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان کو اگر کوئی خوشیاں ملتی ہیں تو وہ غموں سے گری ہوئی ہوتی ہیں، کبھی تکلیف ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ ایسے گزارے ہیں کہ جس میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو۔ اب دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑی غربت کا عالم ہوتا ہے کسی فیملی میں، پھر جب وہ تھوڑا سا خوشحالی آتی ہے تو کوئی ان کا بڑا آدمی اس خاندان کا فوت ہو جاتا ہے، وہ پریشانی ان کو دیکھنے پڑتی ہے، کبھی کوئی امیر ہوتا ہے تو اس کا مال چلا جاتا ہے، وہ پریشانی کا عالم ہو جاتا ہے۔ تو آخرت میں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا جو ہے دار الابتلاء ہے، اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک سبیل کأنک عابر، یعنی آپ دنیا میں اس طرح رہیں گویا آپ مسافر ہیں، کأنک غریب و عابر سبیل، یعنی جیسے اجنبی انسان ہوتا ہے یا کوئی مسافر ہوتا ہے، وہ گزرتا ہے ایک جگہ، وہ قیام نہیں کرتا، وہ ٹھہرتا نہیں وہاں، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ میری منزل نہیں ہے، تو آپ دنیا میں اس طرح رہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک مسافر اگر جاتا ہے چند دنوں کے لیے کسی جگہ پہ کسی کام سے، تو وہ ہوٹل میں ٹھہرتا ہے یا کسی کے ہاں ٹھہرتا ہے، تو اس کو پتہ ہے یہ میرا ٹھکانہ نہیں ہے، میں نے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ تو اس لیے ایک مومن جو ہے اس کی پرماننٹ جو منزل ہے وہ جنت ہے، اور اس لیے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ انسانوں کا امتحان لے، اور یہ دنیا دار الامتحان ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ آخرت
میں آپ کے سامنے آئے گا۔ تو اب دیکھیں کہ اس دنیا میں ایسی زندگی آپ کو نہیں ملے گی جس میں غم نہ ہو، جس میں تکلیف نہ ہو، جس میں پریشانی نہ ہو، جس میں بیماری نہ ہو۔ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کوئی دکھ نہیں دیکھا، میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی، میں نے کوئی بیماری نہیں دیکھی، میں نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ یہاں یتیموں کے بارے میں اب دیکھیں کہ کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جس طرح اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کے پاس مثلا ایک خاندان ہے، اس کے 6 افراد ہیں اور 2 بچے یتیم ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو اگر وہ یہ کنسیڈر کریں کہ اب 8 افراد ہیں، تو 8 افراد کہ جس طرح خرچہ بنتا ہے اس طرح ان کے خرچے سے وہ استعمال کر سکتے ہیں پیسے کو، اور پھر ان کو اپنے بچوں کی طرح کنسیڈر کریں، اپنے بہن بھائیوں کی طرح کنسیڈر کریں۔ یعنی تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ آپ اگر اس آیہ کریمہ پر غور کریں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ حکم نازل ہوا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقہ سے جو بہترین طریقہ ہو۔ اور پھر فرمایا گیا تھا کہ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یعنی جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بڑھ رہے ہیں اور وہ بڑھتی ہوئی جہنم میں عنقریب داخل ہوں گے۔ تو ان آیتوں کو سن کر ان لوگوں نے جو یتیموں کے والد تھے، یتیموں کا کھانا، ان کا پانی اپنے گھر کے کھانے اور گھر کے پانی سے بالکل جدا کر دیا۔ اب اگر اس کا پکا ہوا کھانا بچا رہا تو اسے یا تو وہ وہی دوسرے وقت کھائے یا خراب ہو جائے۔ تو یہ ایک طرف تو ان یتیموں کا نقصان ہونے لگا، نسائی میں یہ روایتیں موجود ہیں، اور پھر سلف صالحین کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہی بیان فرمایا ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یتیم کے ذرا سے مال کی اس طرح دیکھ بھال سخت مشکل ہے کہ اس کا کھانا الگ ہو، اس کا پینا الگ ہو۔ اصلاح لہم خیرن سے تو یہی علیحدگی مراد ہے، لیکن پھر وَإِن تُخَالِطُوهُم فرما کر کھانا پینا ملا جلا رکھنے کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ وہ بھی دینی بھائی ہیں، لیکن انسان کو اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بھی پوشیدہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی یتیم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اگر وہ اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اس کا خیر خواہ ہے تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا تمہیں تکلیف و مشقت اور تنگی اور حرج میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ اس میں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ چیزیں دور فرما دی تم پر اور آپ پر تخفیف کر دی۔ یعنی ایک آنڈیا رکھنا اور ملا جلا کر یعنی کام کرنا، یہ اس کو تمہارے لیے مباح کر دیا، یعنی ایک جگہ پکانا، کھانا، رہنا۔ تو بلکہ جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا کہ اگر جو سربراہ جو اس کی کفالت کر رہا ہے یتیم کی، تو اگر وہ فقیر ہے تو وہ دستور کے مطابق اپنا خرچ جو ہے وہ اس سے استعمال کر سکتا ہے یتیم کے مال سے۔ تو اب دیکھیں کہ انشاءاللہ ہم اس کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ سورہ نساء میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں انشاءاللہ اور زیادہ اس حوالے سے یعنی یتیم کے مال اور ان چیزوں کے حوالے سے زیادہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ لیکن یہاں اصلاح ہر طرح کی یعنی اصلاح سے مراد سنوارنا ہے، اور اس میں ہر طرح کی جسمانی، مالی، اخلاقی سارا سنوارا جاتا ہے، اور یہاں اس کا خاص طور پر تعلق جو ہے وہ مالی اصلاح سے ہے۔ تو اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کے سوال کے جواب میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی جس کی سرپرستی میں یتیم بچے پرورش کے لیے دیے گئے تھے۔ بعض لوگ یتیموں کے مال میں احتیاط نہیں کرتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس کے کہ اچھے طریقے سے۔ اس پر جو لوگ یتیموں کے سرپرست تھے وہ ڈر گئے، اور اس کے بعد یہ پھر جو اس آیہ کریمہ کے ذریعے ان کو جو ہے وہ تخفیف دی گئی، ایک رخصت دی گئی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی تربیت اور نگہداشت پر بہت زور دیا ہے،
اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے، اور ہمیشہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسا اپنے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یتیموں کی اصلاح اور ان کی مدد اور ان کی معاونت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیم اور تربیت کا سبب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ جس طرح آپ نیت کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے مطابق آپ کو اجر دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں پر مشقت نہیں چاہتے، بلکہ یہ دین آسانی کا دین ہے، یسر کا دین ہے۔ کیونکہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دینی مسئلہ آتا، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ سے سوال کرتے تو سب سے آسان مسئلہ جو ہوتا وہ آپ اس کا جواب دیتے ہیں، یعنی آسانی کے ساتھ ہر مسئلے کا جواب پیش کرتے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یسروا ولا تعسروا، یعنی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے تنگیاں پیدا نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو نفرتیں والی چیزیں نہ بتاؤ۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما کے ہمارے اوپر احسان عظیم کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کیں، کتنی مشقتیں برداشت کیں، کتنی جدوجہد کی، صحابہ کرام کی کتنی قربانیاں ہیں۔ تو آج ہمیں یعنی یہ سارے احکامات جتنے بھی شرعی ہیں یہ ہماری مصلحت کے لیے ہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان سے اس کی ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ معاشرے کے ایسے لوگ جو ماں باپ سے محروم ہو جائیں ان کو بھی اپنے بہن بھائی سمجھو، اپنے بچے سمجھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی جو ضروریات ہیں وہ پورا کرو تاکہ وہ بھی معاشرے کے کارآمد افراد بن سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آیہ کریمہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے لوگ بھی اس قرآن کی مجلس میں موجود تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو قرآنی علوم سے بہرہ مند فرمائیں، اور جو ان کی پریشانیاں ان کو آسانیوں میں بدلیں، اور ان کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائیں، اور جو لائیو دیکھ رہے تھے ان کی بھی ساری جائز خواہشات کو پورا فرمائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ یہ توفیق عطا فرمائیں، ہمیشہ قرآن کو ہمارے دلوں کا نور فرمائے، اور حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔